دبئی ایک ایسا شہر جہاں لگژری صرف دکھائی نہیں دیتی بلکہ محسوس ہوتی ہے، جہاں دنیا کے سب سے مہنگے ہوٹلز، اربوں ڈالر کے ریزورٹس اور ہر روز اترنے والی ہزاروں بین الاقوامی پروازوں نے اس شہر کو سیاحت کا دارالحکومت بنا دیا۔ وہ ہوٹلز جو کچھ دن پہلے تک تقریباً بھرے ہوئے تھے، اچانک خالی ہونے لگے۔ عملے کے کام کے اوقات کم کر دیے گئے، کچھ ملازمین کو بغیر تنخواہ چھٹی پر بھیج دیا گیا، اور حکومت کو بھی ہنگامی امدادی پیکجز کا اعلان کرنا پڑا۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اتنی خاموشی سے ہوا کہ دنیا کو اس کا اندازہ بھی نہ ہو سکا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، آخر دبئی میں ایسا کیا ہوا جس نے دنیا کی سب سے کامیاب سیاحتی صنعت کو ہلا کر رکھ دیا؟ اور تنار ہر بحران کی ایک شروعات ہوتی ہے، اور دبئی کے لیے وہ دن تھا جب خلیجی خطے میں اچانک کچکا دیا۔ صرف چند گھنٹوں کے اندر پروازیں منسوخ ہونے لگیں، کئی روٹس تبدیل کر دیے گئے، اور ایئر لائنز کو اپنے شیڈول مکمل طور پر بدلنے پڑے۔ جو لوگ یورپ، امریکہ اور ایشیا سے دبئی کی چھٹیاں پلان کر رہے تھے، ان کے لیے سفر پہلے سے زیادہ مشکل اور مہنگا بن گیا۔ ٹریول انشورنس کی قیمتیں بڑھ گئیں، اور میڈیا پر مسلسل چلنے والی تنازع کی خبروں نے لوگوں کے ذہن میں ایک ہی سوال پیدا کر دیا: کیا اس وقت دبئی جانا محفوظ ہے؟ یہیں سے اسفلک باس عمارتوں یا شاپنگ مالز پر منحصر نہیں، اس شہر کی سب سے بڑی طاقت اس کے بین الاقوامی سیاح ہیں۔ ہر سال لاکھوں لوگ صرف سیر و تفریح کے لیے نہیں بلکہ کاروباری ملاقاتوں، نمائشوں اور لگژری تجربات کے لیے بھی دبئی آتے ہیں۔ لیکن جب پروازیں ہی کم ہو جائیں تو سیاح بھی کم ہو جاتے ہیں، اور جب سیاح کم ہو جائیں تو سب سے پہلا اثر ہوٹلز پر پڑتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق صرف چند ہی مہینوں کے اندر دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مسافروں کی تعداد میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ یہ ایئرپورٹ، جو ہمیشہ دنیا کے مصروف ترین ہوائی اڈوں میں شمار ہوتا تھا، شاید باہر سے دیکھنے والوں کو صرف کم پروازیں نظر آئیں، لیکن ہوٹلز کے اندر صورتحال اس سے کہیں زیادہ سنگین تھی۔ صرف فروری تک کئی لگژری ہوٹلز کی آکوپینسی تقریباً 80% کے قریب تھی۔ کمرے تقریباً بھرے ہوئے تھے، ریسٹورنٹس مصروف تھے، اور بکنگز پہلے سے ہو رہی تھیں۔ لیکن چند ہی ہفتوں بعد تجزیہ کاروں نے اندازہ لگایا کہ کچھ ہوٹلز میں آکوپینسی 10% تک گر سکتی ہے۔ ذرا سوچیں، 100 کمروں والے ہوٹل میں صرف 10 کمرے آباد ہوں، جبکہ یہ صرف اعداد و شمار نہیں تھے، یہ ہر اس ملازم کی آمدنی کا سوال تھا جو ہوٹل انڈسٹری میں کام کرتا ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ دبئی کے ہوٹلز نے گھبراہٹ پھیلانے کے بجائے ایک بالکل مختلف حکمت عملی اپنائی۔ آپ نے شاید کبھی سوشل میڈیا پر یہ سرخیاں نہیں دیکھیں کہ دبئی کے ہوٹلز بڑے پیمانے پر ملازمین کو نکال رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انڈسٹری کو معلوم تھا کہ اگر ایسی خبریں وائرل ہو گئیں تو مزید سیاح اپنی بکنگز منسوخ کر دیں گے، اور اسی لیے ہوٹلز نے ایک خاموش منصوبہ اپنایا۔ نہ کوئی بڑے اعلانات، نہ میڈیا کانفرنسیں، نہ ہی کوئی خوف و ہراس، لیکن اندر ہی اندر جو کچھ ہو رہا تھا اس کا اثر ہزاروں کارکنوں کی زندگی پر براہ راست پڑ رہا تھا۔ اور جب ہوٹلز نے ملازمین کو نکالنے کے بجائے ان کے کام کے اوقات کم کرنے شروع کیے، تب دبئی کے اس خاموش بحران کی اصل کہانی شروع ہوئی۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ تھا، اگر ہوٹلز میں مہمان ہی نہیں آ رہے تھے تو پھر ہزاروں ملازمین کا کیا ہوا؟ عام طور پر جب کسی کمپنی کا کاروبار کرتا ہے تو سب سے پہلا قدم ملازمین کو فارغ کرنا ہوتا ہے تاکہ تنخواہوں کا خرچ کم کیا جا سکے۔ لیکن دبئی کے لگژری ہوٹلز نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا۔ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو باہر سے دیکھنے میں معمولی لگتا تھا، لیکن اندر سے اس کا اثر بہت گہرا تھا۔ بڑے پیمانے پر برطرفیوں کے بجائے ملازمین کے کام کے اوقات کم کر دیے گئے، کئی کارکنوں کو بغیر تنخواہ چھٹی کی پیشکش کی گئی، جبکہ دوسروں سے کہا گیا کہ وہ اپنی سالانہ چھٹیاں اسی عرصے میں استعمال کر لیں۔ سرکاری طور پر کسی نے بحران کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن حقیقت میں ہوٹلز اپنے روزمرہ کے اخراجات کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ حکمت عملی سننے میں آسان لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ ہوٹل چاہے مکمل خالی ہو، اس کے اخراجات پھر بھی نہیں رکتے۔ سیکورٹی گارڈز کو ڈیوٹی دینی ہوتی ہے، مینٹیننس ٹیموں کو عمارت سنبھالنی ہوتی ہے، بجلی، ایئر کنڈیشننگ، لفٹس اور دیگر لگژری سہولیات روزانہ چلتی رہتی ہیں۔ یعنی اگر ہوٹل میں صرف 10 مہمان بھی ہوں تب بھی اس کا بہت سا خرچ ویسا ہی رہتا ہے جیسا 500 مہمانوں کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ اسی لیے انتظامیہ کے پاس صرف 2 راستے تھے، یا تو ہزاروں لوگوں کو مستقل طور پر فارغ کر دیا جائے، یا وقتی قربانی دے کر تجربہ کار عملے کو مستقبل کے لیے محفوظ رکھا جائے۔ اور انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہوٹل انڈسٹری جانتی ہے کہ ماہر عملے کو دوبارہ تیار کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک تجربہ کار ریسپشنسٹ، شیف یا ہاؤس کیپنگ سپروائزر کو تربیت دینے میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں۔ اگر کل سیاحت دوبارہ بحال ہو جائے تو نئے ملازمین کی بھرتی اور تربیت ہوٹلز کے لیے مزید مہنگی ثابت ہو سکتی ہے۔
اسی لیے نوکریاں تو بظاہر محفوظ رہیں، لیکن آمدنی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، اور یہیں سے بحران صرف ہوٹلز تک محدود نہیں رہا بلکہ ان ہزاروں خاندانوں تک پہنچ گیا جو اپنی روزی روٹی کے لیے انہی تنخواہوں پر انحصار کرتے ہیں۔ دبئی کی ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں بہت سے کارکن دوسرے ممالک سے آتے ہیں۔ وہ ہر ماہ اپنے خاندانوں کو پیسے بھیجتے ہیں۔ جب کام کے اوقات کم ہوئے تو ان کی ماہانہ آمدنی بھی کم ہو گئی۔ کرایہ وہی تھا، راشن کی قیمتیں وہی تھیں، بل بھی اتنے ہی تھے، صرف تنخواہ کم ہو گئی۔ یعنی تکنیکی طور پر وہ ملازم تھے، لیکن عملی طور پر ان کی مالی زندگی پہلے جیسی نہیں رہی۔ اسی دوران ہوٹلز نے ایک اور دلچسپ حکمت عملی بھی اپنائی۔ جب بکنگز کم ہو گئیں اور کئی منزلیں خالی پڑی تھیں تو کچھ ہوٹل گروپس نے سوچا کیوں نہ اسی دوران تزئین و آرائش کر لی جائے۔ ذرا سوچیں، اگر ہوٹل ویسے ہی آدھا خالی ہے تو تعمیراتی کام کی وجہ سے مہمان بھی زیادہ متاثر نہیں ہوں گے۔ اسی لیے دبئی کے کئی مشہور ہوٹلز نے رینوویشن کا اعلان کر دیا۔ سوشل دبئی کے ہوٹلز بند ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت اتنی سادہ نہیں تھی۔ کئی ہوٹلز پہلے سے طے شدہ تزئین و آرائش کر رہے تھے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ کم آکوپینسی نے ان منصوبوں کو جلد شروع کرنے کا بہترین موقع فراہم کر دیا۔ یعنی اگر کمرے ویسے ہی خالی ہیں تو انہیں اسی وقت بہتر بنانا کاروباری لحاظ سے زیادہ دانش مندانہ فیصلہ تھا۔ لیکن ہر ہوٹل کی کہانی ایسی نہیں تھی۔ کچھ ایسی جائیدادیں بھی تھیں جو صرف تزئین و آرائش کے لیے بند نہیں ہوئیں، بلکہ وہ مستقل طور پر اپنے آپریشنز بند کر دیے۔ اور یہی وہ مقام تھا جہاں لوگوں نے سوچنا شروع کیا، کیا یہ صرف ایک عارضی سست روی ہے یا پھر دبئی کی سیاحتی صنعت کے اندر واقعی کوئی گہرا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے؟ سوشل میڈیا نے اس صورتحال کو مزید سنسنی خیز بنا دیا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ دبئی کی ہوٹل انڈسٹری تباہ ہو چکی ہے، کوئی دعویٰ کر رہا تھا کہ لگژری سیاحت کا دور ختم ہو گیا، لیکن تجزیہ کاروں کی رائے مختلف تھی۔ ان کے مطابق یہ سب سے ایک وجہ سے نہیں ہوا۔ ایک طرف علاقائی کشیدگی تھی، دوسری طرف ہر سال آنے والا گرمیوں کا موسم بھی شروع ہو رہا تھا۔ جب شدید گرمی کی وجہ سے ویسے ہی سیاحوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے، یعنی دو مسائل ایک ہی وقت میں سامنے آ گئے۔ اسی لیے حقیقت سوشل میڈیا کی باتوں اور سرکاری بیانات کے درمیان کہیں موجود تھی۔ لیکن جب ہوٹلز خاموشی سے اخراجات کم کر رہے تھے اور کارکن کم تنخواہوں کے ساتھ گزارا کر رہے تھے، تب دبئی کی حکومت کو بھی احساس ہو گیا کہ اگر اب کوئی اقدام نہ کیا گیا تو یہ سست روی صرف ہوٹلز تک محدود نہیں رہے گی۔ اور پھر حکومت نے وہ قدم اٹھایا جس سے سب کو اندازہ ہو گیا حال پہلے سے کہیں زیادہ سنگین ہو چکی ہے۔ جب ہوٹلز کی آکوپینسی مسلسل گرتی رہی اور ملازمین کے کام کے اوقات ہوتے گئے، تب صرف ہوٹل مالکان ہی پریشان نہیں تھے۔ دبئی کی حکومت بھی سمجھ چکی تھی کہ اگر سیاحتی صنعت کو سہارا نہ دیا گیا تو اس کے اثرات پوری معیشت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی لیے حکام نے ہنگامی امدادی پیکجز کا اعلان کیا۔ ابتدا میں ہوٹلز اور ہالیڈے ہوم آپریٹرز کو بعض سرکاری فیسیں مؤخر کرنے کی اجازت دی گئی تاکہ کاروبار پر فوری مالی دباؤ کم ہو سکے۔ لیکن چند ہی ہفتوں بعد دو شمار نے ظاہر کیا کہ صورتحال بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہو رہی ہے، تو حکومت کو دوسرا اور اس سے بھی بڑا امدادی پیکج متعارف کرانا پڑا۔ اس مرتبہ صرف ہوٹلز ہی نہیں بلکہ ریسٹورنٹس، ٹور آپریٹرز، ایونٹ کمپنیاں اور ڈیزرٹ سفاری سے وابستہ کاروباروں کو بھی مختلف فیسوں اور سرکاری چارجز میں ریلیف دیا گیا۔ یہ اقدام ایک واضح اشارہ تھا کہ مسئلہ اب صرف ہوٹلز تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ پورا سیاحتی نظام دباؤ کا شکار ہو چکا تھا۔ لیکن ایک اور سوال صاحب پیدا ہوتا ہے، کیا صرف فیسیں معاف کر دینے سے ہوٹلز بچ سکتے ہیں؟ جواب اتنا آسان نہیں۔ ذرا سوچیں، اگر 100 کمروں والے ہوٹل میں صرف 10 کمرے بک ہوں تو میونسپل فیس کم ہونے سے کچھ ریلیف ضرور ملے گا، لیکن مہمان تو پھر بھی صرف 3 ہی ہوں گے۔ عملے کی تنخواہیں، عمارت کی دیکھ بھال، بجلی، سپلائرز اور انشورنس جیسے تمام اخراجات روزانہ جاری رہتے ہیں۔ یعنی حکومت وقتی طور پر کاروبار کو سہارا تو دے سکتی ہے، لیکن خالی کمروں کو مہمانوں سے نہیں بھر سکتی۔ اور یہی وجہ تھی کہ ماہرین کا ماننا تھا کہ اصل چیلنج اب بھی وہی ہے، بین الاقوامی سیاحوں کی واپسی۔ اسی دوران ایک اور واقعے نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ عربین ٹریول مارکیٹ صرف ایک نمائش نہیں بلکہ دبئی کی سیاحتی صنعت کی دھڑکن سمجھی جاتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ایئر لائنز بڑے معاہدے کرتی ہیں، ہوٹل چینز نئی شراکت داریوں کا اعلان کرتی ہیں اور دنیا بھر کی ٹورازم کمپنیاں اگلے سال کے کاروباری منصوبے بناتی ہیں۔ لیکن جب اس اہم ایونٹ کو مؤخر کیا گیا تو انڈسٹری کے اندر ایک نیا سوال پیدا ہو گیا۔ اگر دبئی کو اپنی سیاحتی طاقت پر اتنا اعتماد تھا تو پھر اس کا سب سے اہم سفری ایونٹ ملتوی کیوں کیا گیا؟ اسی ایک فیصلے نے دنیا بھر کے سرمایہ کاروں اور ٹریول کمپنیوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کچھ کاروباری اداروں نے اپنی کانفرنسنگ اور کارپوریٹ ایونٹس عارضی طور پر مشرق وسطیٰ کے دوسرے شہروں کی طرف منتقل کرنا شروع کر دیے،
اور کاروباری سفر ایک ایسی چیز ہے تو ضروری نہیں کہ وہ فوراً واپس آ جائے۔ نئے معاہدے، نئے ہوٹلز اور نئی کاروباری شراکت داریاں بعض اوقات کئی سال تک برقرار رہتی ہیں۔ یعنی دبئی کے لیے چیلنج صرف سیاحوں کو واپس لانا نہیں تھا، بلکہ ان کمپنیوں کا اعتماد دوبارہ حاصل کرنا بھی تھا جو اب دوسرے متبادل تلاش کر رہی تھیں۔ لیکن اس پوری کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ دبئی پہلے بھی کئی بحرانوں کا سامنا کر چکا ہے۔ عالمی مالیاتی بحران، کووڈ-19 کی وبا اور کئی بین الاقوامی معاشی سست رویوں کے دوران بھی لوگوں نے کہا تھا کہ دبئی کا ترقیاتی ماڈل ختم ہو چکا ہے، مگر ہر بار یہ شہر کسی نہ کسی طرح دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ اس بار فرق صرف اتنا ہے کہ چیلنج صرف معاشی نہیں بلکہ جغرافیائی سیاسی بھی ہے، اور اسی وجہ سے بحالی کا عمل پہلے کے مقابلے میں زیادہ وقت لے سکتا ہے۔ آج بھی جب آپ دبئی کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اسکس برج خلیفہ پہلے کی طرح روشن نظر آتا ہے۔ اسکس پام جمیرہ آج بھی اتنی ہی دلکش دکھائی دیتی ہے۔ لگژری گاڑیاں اب بھی سڑکوں پر دوڑتی نظر آتی ہیں، لیکن ان چمکتی ہوئی عمارتوں کے پیچھے ایک ایسی صنعت کھڑی ہے جو اپنی شاید سب سے کل آزمائش سے گزر رہی ہے۔ ہزاروں کارکن آج بھی اس امید میں ہیں کہ بکنگز دوبارہ بڑھیں گی۔ ہوٹل مالکان انتظار کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی پروازیں پھر سے معمول پر آ جائیں، اور حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ دنیا کے سامنے دبئی کی ساکھ مضبوط برقرار رہے۔ لیکن اصل فیصلہ کسی پریس کانفرنس یا حکومتی امدادی پیک سے نہیں ہوگا۔ اصل فیصلہ اس دن ہوگا جب بین الاقوامی سیاست ایک بار پھر دبئی کو اپنی پہلی پسند بنانا شروع کریں گے۔ تب معلوم ہوگا کہ یہ صرف ایک عارضی جھٹکا تھا یا پھر دبئی کے سیاحتی ماڈل میں واقعی پہلی بار کوئی گہری دراڑ پڑ چکی ہے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے۔ کیا آپ کے خیال میں دبئی پہلے کی طرح ایک مضبوط واپسی کرے گا، یا پھر مشرق وسطیٰ کی سیاحتی دوڑ میں نئے شہر اس کی جگہ لینا شروع کر دیں گے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ایسی ہی تحقیق پر مبنی ڈاکیومنٹریز پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، کیونکہ اگلی رپورٹ میں ہم ایک اور ایسی کہانی لے کر آ رہے ہیں جو سرخیوں سے کہیں زیادہ گہری ہوگی۔